بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الحمد للہ کما ہوا اہلہ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ شرح دعائے مکارم الاخلاق۔ واصطلح بقدرتک ما فسد منی۔ دعائے مکارم الاخلاق کے ہم اس جملے پر پہنچے ہیں، نیت پر، یقین پر بہت تفصیلی ہم نے گفتگو کی۔ اب یہاں پر امام فرماتے ہیں خدا اصلاح کر اپنی طاقت سے، اپنی قدرت سے وہ چیز جو مجھ سے صادر ہوئی یا میں نے وہ کام کیا جس میں فساد تھا۔ اب اس جملے کی تشریح سے پہلے کچھ چیزوں کا بتانا بہت ضروری ہے۔ دیکھیے، زندگی میں انسان جو بھی کام اس کی زندگی میں رونما ہوتے ہیں تو دو طرح کے کام ہوتے ہیں یا دو طرح کے افعال ہوتے ہیں۔ کچھ وہ جو قہری ہوتے ہیں، جبری ہوتے ہیں، کچھ وہ جو اختیاری ہوتے ہیں۔ مثال کے طور پر بارشوں کا آنا، قحط ہے، سیلابوں کا آنا، یہ ساری چیزیں جو ہیں یہ ہمارے اختیار میں نہیں ہیں۔ یعنی میں بارش کو روک نہیں سکتا، میں سیلابوں کو روک نہیں سکتا۔ تو کچھ کام ہیں جو قہری ہیں، یعنی جسے ہم کہتے ہیں جبری ہیں۔ کچھ کام جو ہماری زندگی میں ہیں وہ اختیاری ہیں۔ مثال کے طور پر جیسے ابھی میں بات کر رہا ہوں، یہ میرے اختیار میں ہے بات کرنا۔ آپ سن رہے ہیں یا آپ کے اختیار میں ہیں، آپ میری باتوں کو سن رہے ہیں۔ لیکن اس میں بھی جو مقدرات ہیں، کبھی کبھی یہ ہوتا ہے کہ غیر اختیاری کام ہو، یعنی جو جبری کام ہو، اس میں بھی خیر ہوتا ہے اور شر ہوتا ہے۔ مثال کے طور پہ بارش کا برسنا، اس میں خیر بھی ہو سکتا ہے اور شر بھی ہو سکتا ہے کہ یہی اتنی تیز بارش ہو کہ لوگوں کے گھروں کو تباہ و برباد کر دے۔ اسی طرح یہ جبری کام تھا، یعنی جو کام میرے اختیار میں نہیں ہے، بارشوں کا آنا، سیلابوں کا آنا، زلزلوں کا آنا، بہت سارے ایسے کام ہیں، تو ان میں خیر بھی ہو سکتا ہے انسان کے لیے، شر بھی ہو سکتا ہے، یعنی انسان کو نقصان دہ بھی ہو سکتے ہیں، اچھائی کے باعث بھی ہو سکتے ہیں۔ تو یہ تو قہری ہو گئے جو میرے اختیار میں تو ہے نہیں، اب جو ہوگا سو ہوگا۔ لیکن ایون جو کام میرے اختیار میں، جیسے ابھی میں بات کر رہا ہوں، تو ان کاموں میں بھی کبھی خیر ہوتا ہے، کبھی شر ہوتا ہے۔ مثال کے طور پہ ابھی یہ جو بات میں کر رہا ہوں، یا ایون آپ جو لوگوں سے آپس میں باتیں کرتے ہیں، کبھی کبھی ہمیں یہ لگتا ہے کہ میں نے ایک ایسی بات کی ہے، کچھ ایسا کام کیا ہے کہ جس میں مجھے بہت فائدہ ہوگا، حالانکہ اس کے برعکس ہوتا ہے، اس میں ہمیں بہت نقصان ہوتا ہے۔ کبھی کبھی ہم کچھ کرتے ہیں اور سمجھتے ہیں کہ اس میں میرا نقصان ہوگا، لیکن اس کے برعکس کیا ہوتا ہے، ہمیں فائدہ ہوتا ہے۔ میں آپ کو یہاں پر ایک مثال دیتا ہوا چلوں کہ ہم بعض باتیں کرتے اور سمجھتے ہیں کہ ہمارے فائدے میں، لیکن ایک جملہ انسان جو اپنی زبان سے ادا کرتا ہے وہ سال ہا سال انسان کو خسارہ اور نقصان میں ڈال دیتا ہے۔ ایک شخص تھا، مثال کے طور پہ کسی شخص کے پاس گیا اور اس نے کہا کہ میں اس سال حج پہ جانا چاہتا ہوں۔ تو اس نے کہا بھائی حج پہ جا کر اپنے پیسے کیوں ضائع کر رہے ہو؟ اب تم غریب آدمی ہو، حج پہ جانا امیروں کا کام ہے، تو اپنے گھر کے لیے یہ خریدو، اپنے بچوں کے لیے وہ خریدو، مثلا گاڑی خرید لو، فلاں کام کر دو۔ تو اس کے ایک جملے نے ایک انسان کے حج کو ضائع کر دیا، ایک عبادت کو ضائع کر دیا۔ یہ امام کے زمانے میں ایک شخص رہتا تھا، اس نے اسی طرح ایک انسان کو حج پہ جانے سے منصرف کر دیا۔ وہ اس کو خبر بتانے آیا کہ بھائی میں حج پہ جا رہا ہوں، اس نے الٹا اس کی نیت کو کیا کر دیا، خراب کر دیا۔ اب یہی شخص جب امام کی خدمت میں آتا ہے، امام صادق علیہ السلام کی خدمت میں آتا ہے، امام فرماتا ہے اسحاق بن عمار، وہ ایک جملہ جو تم نے بولا، اس نے کہا مولا کون سا جملہ؟ کہ فلاں مومن حج پہ جانا چاہتا تھا، تمہارے ایک جملے نے اس کو حج پہ جانے سے روک لیا۔ وہ منصرف ہو گیا، اس نے کہا واقعی پیسہ کیوں ضائع کروں؟ تم نے اتنی زیارت خانہ خدا سے اسے محروم کر دیا، تم نے عبادت سے محروم کر دیا۔ ایک مرتبہ یہ ہوتا ہے ایک آدمی نے واجب حج کیا ہوا ہے، مثال کے طور پہ ہر سال حج پہ جا رہا ہے، اور آپ اس کو کسی اور اس سے بہتر نیکی کی دعوت دے رہے ہیں۔ مثال دے رہا ہوں کہ بھائی فلاں جگہ پر یتیم ہے، فلاں جگہ پر غریب ہے، فلاں بیوہ ہے، تمہارا بھائی بیچارہ بھوک سے مر رہا ہے، بہن کے حالات یہ ہیں، تو اس سال کم از کم یہ پیسے اس کو دے دو یا کسی غریب کو حج کروا دو، ایک نیکی کی طرف۔ لیکن اس کا حج واجب تھا، یہ حج پہ جا رہا تھا اور اس نے اسی حج سے روک دیا، اور بغیر کسی شے کے، یعنی دنیا کی طرف اس کو راغب کیا کہ پیسے ضائع کیوں کر رہے ہو؟ تو امام نے فرمایا تمہارے ایک جملے نے اس کی عبادت کو ضائع کیا، اب اللہ تمہیں اس ایک جملے کی سزا دے گا،
اور 1 سال تک تم کسی دردناک مرض میں اور بیماری میں مبتلا رہو گے۔ یہ بھی سمجھے ایک نعمت ہے کہ خدا اس کو دنیا میں سزا دے رہا ہے، آخرت کے عذاب سے بچا رہا ہے، کیونکہ امام کی محفل میں اس کا آنا جانا تھا کہ ایک جملے کی وجہ سے تم 1 سال خطرناک ترین بیماری میں مبتلا رہو گے۔ تو آپ نے دیکھا بعض اوقات یہ ہمارے اختیاری جملے جو ہم اپنی زبانوں سے ادا کرتے ہیں، انہی جملوں میں ہمارے لیے بعض اوقات شر پیدا ہو جاتا ہے۔ تو انسان کو تول کے بولنا چاہیے، جو جملے میں نکال رہا ہوں وسطل امام فرماتے ہیں خدا اصلاح کر، یہ جو جملے مجھ سے، یہ جو اعمال مجھ سے صادر ہو رہے ہیں، پروردگارا ان اعمال کی اصلاح کرنا۔ تو انسان کو سمجھنا چاہیے تکوین اور تقدیر عالم میں بہت ساری چیزیں ہمارے اختیار میں نہیں ہیں۔ مثال کے طور پہ جب ہم نے کہہ دیا کہ خدا حکیم ہے اور بغیر حکمت کے کوئی کام نہیں کرتا، تو انسان کو یہ بھی معصومین فرماتے ہیں سوچنا چاہیے کہ زلزلے جو آ رہے ہیں، یہ سیلاب جو آ رہے ہیں، ایک آدمی اتنی محنت کرتا ہے، 6 مہینہ اپنی کھیت پہ محنت کرتا ہے، لیکن 6 مہینے کے بعد ایک سیلاب آتا ہے اور اس کے پوری کھیت کو تباہ کر دیتا ہے۔ کیا ہو سکتا ہے وہ خدا جو حکیم ہے، جو مقتدر ہے، جس کے کسی کام کے پیچھے یہ نہیں ہو سکتا کہ حکمت نہ ہو، ہر کام اس کا تولا ہوا ہوتا ہے، حکمت والا ہوتا ہے، کیسے ممکن ہے خدا ایک سیلاب بھیج دے اور کسی انسان کے گھر کو تباہ کر دے؟ تو معصومین فرماتے یقیناً اس میں بھی یہ جو شر اللہ کی طرف سے تمہاری طرف آ رہا ہے اور تباہی مچا رہا ہے، اس کے پیچھے بھی یقیناً تمہارا ہاتھ ہے، کیونکہ خدا کبھی بھی کسی ظالم کو کسی لوگوں پر حاکم نہیں کرتا، خدا کبھی بھی کسی ظالم کو لوگوں کے اوپر مسلط نہیں کرتا۔ اگر خدا مسلط کر رہا ہے تو سمجھ جائیے یقیناً انسان کی اپنی کوئی خطا ہے۔ تو انسان کو سوچنا چاہیے میری وہ کون سی خطا ہے۔ جس خطا کی طرف معصومین نے بار بار اشارہ کیا وہ خطا تھی جب معاشرہ برائی کو دیکھتا ہے اور برائی کو روکتا نہیں ہے۔ اس کی سزا پروردگار عالم آفتوں کی صورت میں، ایون جو میرے اختیار میں نہیں ہے لیکن وہ آفت کی صورت میں انسان کے اوپر آتا ہے۔ جب انسان جاہل ہو جاتا ہے اور انسان فساد کرنے لگتا ہے اور دوسرے انسان اسے امر بالمعروف نہیں کرتے، دوسرے انسان اسے روکتے نہیں۔ آپ کیوں سنتے سمعت بذالک فرضیت بہ، یعنی بندے خدا دیکھ بھی رہا ہے لیکن اسے روک نہیں رہا۔ خدا نہ خواستہ کوئی اس کا 1000 روپیہ لے جائے، 10,000 لے جائے، 1 لاکھ لے جائے، یہ کتنا دوڑتا اس کے پیچھے جاتا ہے، شور مچاتا ہے کہ اس نے میرے پیسے کھا لیے ہیں۔ لیکن معصوم فرماتے ہیں تو دین خدا کو، تو پروردگار عالم کی شریعت کو، تو توہین ارکان دین کو اپنی آنکھوں سے دیکھتا ہے، ایک بے حجاب عورت کو دیکھتا ہے، ایک گنہگار اور زانی شخص کو دیکھتا ہے، کسی کو شراب پیتے ہوئے دیکھتا ہے، دین کی دھجیاں اڑائی جاتی ہیں لیکن جوں کہ تو تک تمہارے اوپر نہیں ہوتی اور تم روکتے نہیں ہو۔ لیکن یہیں پر تمہارا مال تم سے چھین لیا جائے، تم کتنا اس مال کو پکڑنے کے لیے جاتے ہو، تمہارے ساتھ کوئی ذاتی زیادتی ہو جائے اس کا انتقام لینے کے لیے تم کتنا آگے بڑھتے ہو، لیکن دین خدا کو پامال کیا جائے، شریعت الہی کو پامال کیا جائے، معصومین اور رسول خدا کے فرامین کو پامال کیا جائے، لیکن تمہیں پرواہ نہیں ہوتی۔ جب معاشرہ ایسا ہو جاتا ہے تو پھر خدا ایسے معاشرے پر حجاج ابن یوسف جیسے حاکم مسلط ہو جاتے ہیں۔ وہ ممبر جس ممبر پر کبھی علی بیٹھا کرتے تھے، وہ ممبر جس ممبر پر رسول خدا بیٹھا کرتے تھے، ایسا کیا ہوا کہ اس ممبر پر حجاج ابن یوسف خونخوار شخص جس کے ہاتھ کئی لوگوں کے خون سے رنگین تھے، جو اتنا ظالم تھا، اتنا فاسق تھا، اتنا فاجر تھا کہ اس تاریخ اسلام میں آپ پڑھیں تو کم نظیر ہے اس جیسا کوئی ظالم آپ کو تاریخ میں نظر آ جائے، کہ جس کی قید و بند میں 50,000 قیدی ہوتے تھے۔ ملتا ہے ایسا جیل تھا جس میں چھت نہیں تھی، جب دھوپ پڑتی تھی لوگ دیواروں کے سائے میں چلے جاتے تھے۔ 50,000 قیدی تھے تو ان میں سے 30,000 قیدیوں کے بدن پر کپڑے نہیں تھے، برہنہ اور عریان حالت میں ہوتے تھے۔ اور کھانا کیا دیا جاتا تھا؟ جو کا آٹا دیا جاتا تھا، اس میں حصیر مٹی ملائی جاتی تھی، اور نمک بھی پسا ہوا نہیں، دانے دانے والا نمک، تاکہ یہ کھائیں تو ان کو دانتوں میں تکلیف ہو۔ جب ان کے بیچ میں کوئی مر جاتا تھا تو اسے کئی دنوں تک اٹھایا نہیں جاتا تھا، اسی کے تعفن میں، اس کی بدبو میں لوگ وہیں پہ رہتے تھے۔ یہ حالات ہے حجاج ابن یوسف کے زمانے کے۔ ایسا حاکم پروردگار عالم مسلط کر دے گا تو انسان کو سوچنا چاہیے ایسا حاکم خدا مسلط کیوں کرے گا؟ کیونکہ یہی وہ ممبر تھا جس ممبر پر علی نبی طالب لوگوں کو اصلاح کی دعوت دیتے تھے لیکن یہ اصلاح کی طرف نہیں جاتے تھے۔ یہی ممبر تھا جس پر مولا کہتے تھے یا اشباح الرجال،
اے جو نظر آتے ہو مرد لیکن تمہارے اندر مردوں والی کوئی عادت نہیں ہے، کوئی صفت نہیں ہے۔ علی بلاتے تھے لیکن یہ علی ولی نبی یعنی ولی خدا کی آواز پہ لبیک نہیں کہتے تھے۔ جب حقیقی ولی خدا تمہارے اوپر حاکم ہو اور تم اس کی اطاعت نہ کرو تو ایسا فاسد تمہارے اوپر حاکم مسلط کیا جاتا ہے۔ مولا علی کے جملے سنیے، مولا کیا فرماتے، قد ملئتم قلبی قیحا، تم نے میرے دل کو خون کر دیا، میں تمہیں سمجھا رہا ہوں تم سمجھ نہیں رہے، علی تم کو بلا رہے ہیں تم آ نہیں رہے، یا اشبہ الرجال ولا رجال، اے جو مرد لگتے ہو پر مرد نہیں ہو۔ کبھی کبھی اپنی داڑھی پر مورا ہاتھ لگاتے تھے اور رسول کے جملے کو یاد کرتے کہ یا رسول اللہ وہ دن کب آئے گا جب آپ نے کہا تھا میری داڑھی کو خون سے خضاب کیا جائے گا۔ یہ وہ جملے تھے، یہ وہ درد تھے علی نبی طالب کے، لوگوں کو بلاتے تھے لیکن معاشرہ جا نہیں رہا۔ حسین کو خط لکھے جاتے ہیں، مولا کربلا تک جاتے ہیں، اتنا امین عادل متقی نماز رسول ان کی ہدایت کے لیے جاتا ہے، لیکن ان لوگوں نے کن کن کو اپنی حکومت پر اور مسند خلافت پر بٹھا دیا، تو پھر خدا سزا بھی دیتا ہے، پھر فاسد مسلط بھی کیا جاتا ہے۔ تو اگر ہمارے معاشروں میں فاسد، فاجر، شرابی، زانی حکمران حاکم ہو جاتے ہیں، یہ لوگوں کا قصور ہے۔ جب معاشرہ مردہ ہو جاتا ہے، آج کوئی کہ مولانا ٹی وی پر اتنی بے حیائی پھیل گئی، آپ نے کہنے کے علاوہ کیا کیا ہے۔ معاشرے جب بالکل آپ سمجھیں بالکل پیرالائز ہو جائے، اس کو احساس ہی نہ ہو کہ دین خدا کو پامال کیا جا رہا ہے، اور دشمن آہستہ آہستہ اس معاشرے کو بے غیرت بناتا جائے، اس کی غیرت کو، اس کی عفت کو، اقدار اسلامی کو، تہذیب اسلام کو، تمدن اسلامی کو تباہ و برباد کرتا جائے، تو انسان کے اوپر جب اثر نہ ہو، اور پھر اہل بیت انہی چیزوں پہ روتے تھے، پھر اس کا اثر بھی آپ نے دیکھا کہ ان کے اوپر کتنے مظالم ہوئے، پھر یہ چیختے تھے اور علی کے عدل کو یاد کرتے تھے، پھر یہ چیختے تھے رسول کے زمانے کو یاد کرتے تھے، پھر یہ چیختے تھے اور کسی عادل حکمران کو صدا دیتے تھے۔ تو انسان کے اوپر جو کچھ ہوتا ہے وہ انسان کے اپنے اعمال کی وجہ سے ہوتا ہے۔ تبھی امام سجاد علیہ الصلوۃ والسلام وَاسْتَلِحْ بِقُدْرَتِكَ مَا فَسَدَ مِنِّي، اے خدا میرے عمل کو، میری گفتار کو اگر فاسد ہو جائے اس کی اصلاح کرو۔ یعنی امام سکھا رہے ہیں کہ اے بشر خود کو پہچانو، کتنے بھی تو ہوشیار ہو جاؤ، کتنا بھی تم زیرک بن جاؤ، لیکن اے انسان پھر بھی تم کمزور ہو، پھر بھی تم غلطیاں کرتے ہو، پھر بھی تمہاری زبان سے کچھ ایسے جملے نکلتے ہیں جو جملے تمہیں نقصان پہنچا دیتے ہیں۔ ابھی آپ دیکھیں نا کہ انسان معاشرے میں کتنی غلطیاں کر رہا ہے، یعنی سمجھ رہا ہے کہ میں اصلاح کر رہا ہوں، لیکن فسد منی، وہ اصل میں فساد ہے۔ اصلاح وہ ہے جو خدا چاہے، جو قوانین پروردگار عالم انسان کے لیے خلق کرتا ہے۔ دیکھیے انسانی قوانین میں رد و بدل ہے، آج آپ نے قانون بنایا، آپ پشیمان ہوئے، زمانہ بدلا، آپ نے قانون کو بدلا، پھر آپ نے قانون کو بدلا۔ میں ایک عام فساد کی مثال دوں گا آج کی اس نشست میں۔ انسانیت نے آواز بلند کی کہ بھائی عورتوں کو گھروں سے باہر آنا چاہیے، عورتیں اس معاشرے کا ایک بہت بڑا حصہ ہیں، عظیم حصہ ہیں، لہٰذا ہم اس کا خیال کرنا چاہتے ہیں، اس معاشرے کے عظیم حصے کو خدمت کے لیے باہر آنا چاہیے، عورتوں کو بھی کام کرنا چاہیے۔ تو وہ عورت جس کے لیے جناب سیدہ سے پوچھا گیا بی بی عورت کے لیے بہترین مقام کون سا ہے، تو یہ فرماتی ہیں عورت جب اپنے گھر کے اندر ہوتی ہے۔ اللہ نے ایک چیز مقدر کی تھی، اللہ نے ڈیوٹیز کو مقدر کیا تھا۔ دیکھیے گاڑی ہے، ایک چیز ٹائر ہے، اس میں سیٹ بھی ہے، اس میں چھت بھی ہے، اس میں اے سی بھی ہے، اس میں گیئر باکس بھی ہے، مختلف چیزیں ہیں نا۔ تو کبھی بھی گیئر باکس یہ نہیں کہہ سکتا کہ مجھے آئینہ کیوں نہیں بنایا، کبھی بھی ٹائر یہ نہیں کہہ سکتا کہ مجھے ٹائر کیوں بنایا، میں اتنی گرمی میں باہر روڈ پہ چلتا رہوں، ساری گندگی کیچڑ مجھے لگے اور سیٹ اندر بٹھا دیا۔ نہیں، جب گاڑی کو بنانا ہے تو ہر جز کا ہونا ضروری ہے، اور جس جز کی جو ڈیوٹی ہے اسے وہی کرنی ہے۔ جب اپنی ڈیوٹی سے باہر آ جائے، مرد کی ایک ڈیوٹی تھی، عورت کی ایک ڈیوٹی تھی، اللہ نے دونوں کے جسم کو اس کے تناسب سے بنایا، نہ مرد عورت کا مقابلہ کر سکتا ہے، نہ عورت مرد کا مقابلہ کر سکتی ہے۔ ہر کسی کی ڈیوٹی معین کس نے کی، اگر کوئی خدا ہے، اگر اس نے نبی بھیجے ہیں، اگر اس نے شریعت بھیجی ہے، اگر اس نے قرآن بھیجا ہے، اس میں کسی برتری کی بات نہیں ہے۔ خدا جسے برتری دے، جسے نہ دے، خدا جس کو عظیم بنائے، جس کو ذلیل بنائے، خدا کس کو اعلیٰ بناتا ہے، کس کو ابتر بناتا ہے، یہ مصلحت پروردگار عالم ہے۔ تو اللہ نے اسی طرح ڈیوٹیز کو بانٹا ہوا ہے کہ عورت کی ڈیوٹی کیا ہے، مرد کی ڈیوٹی کیا ہے۔ لیکن جب انسان
اصلاح کی نیت سے یہ سمجھے کہ میں اصلاح کرنے لگا ہوں، یعنی یہ کہے کہ میری عقل، میں اب اللہ سے بھی زیادہ عقل مند ہوں، میں سیدہ سے بھی زیادہ عقل مند ہوں، میں مولا علی سے بھی زیادہ عقل مند ہوں، جن کو زمین کے سے زیادہ آسمان کے، جن کو غیب کا پتہ ہے۔ اصل جب دینی کمزوری آ جاتی ہے، آج مسئلہ یہ کہ کلمہ تو سب نے پڑھ لیا، لیکن یقین، یعنی آخرت پہ یقین، قیامت پہ یقین، قرآن پر یقین، جو خدا بات کہہ رہا ہے وہ میری بہتری کے لیے کہہ رہا ہے، کہ جب کہتا ہے میں تجھے فقیر ہو غنی بناؤں گا، اب یقین کون کرے؟ یہ اگلی نشست میں انشاءاللہ ہم برکت پہ گفتگو کریں گے تو باتیں اور زیادہ آپ کے لیے واضح ہو جائیں گی۔ تو پہلے تو یہ سمجھ لیں کہ خدا نے کچھ چیزوں کو مقدر کیا، اب انسان نے اس کی اصلاح کرنا چاہیے۔ اب سازش کیا تھی کیا نہیں تھا، میں اس چکر میں پڑنا نہیں چاہ رہا، لیکن یہ سوچیں کہ عورت بھی ایک معاشرے کا بڑا حصہ ہے، اس کو کام کرنا چاہیے۔ ظاہر اس عورت کو گھر سے باہر نکالا، انسان نے اصلاح سوچی کہ ظاہر ورکر چاہیے، یورپ میں بہت ان کی جنگ عظیم میں دو میں اپنا سیکنڈ ورلڈ وار بہت لوگ مر گئے تھے، ذرا اسی بہانے سے ان عورتوں کو باہر نکالا تاکہ وہ کام کریں۔ اب یہی سوچ ہمارے معاشرے میں آتی رہی کہ ہمیں عورت کو باہر لانا ہے، یہ عورت کے ساتھ ظلم ہے، وہ گھر کے اندر ہے، لہٰذا عورت کو باہر لایا، اس کو معاشرے کا حصہ بنایا۔ عورت جب باہر آتی ہے تو ظاہر پہلے صرف اپنے محرموں کے ساتھ تھی، باپ ہے، بھائی ہے، شوہر ہے، لیکن جب عورت ایک معاشرے میں آتی ہے، مرد جب معاشرے میں آتا ہے تو مرد تو مردوں سے ایک گیدرنگ ہوتی ہے، مرد تھے، آپس میں گیدرنگ تھی، ملے ہوئے تھے۔ عورت جب گھر کے اندر تھی تو عورت کا زیادہ اٹھنا بیٹھنا عورتوں کے ساتھ تھا، لیکن جب عورت گھر سے نکل کر معاشرے میں آئی تو آٹومیٹیکلی عورت کا زیادہ تر ٹکراؤ مردوں سے ہوا، اور وہ مرد جو نامحرم تھے، وہ مرد جو اس کے محرم نہیں تھے، ان کے ساتھ بیٹھنا شروع کیا۔ ظاہر ہے جب باہر آئے گی تو ایک ایجوکیشن سسٹم ہوگا، اس سسٹم میں جائے گی، جب باہر آئے گی تو کس لیے آ رہی ہے؟ اس کو جاب کرنی ہے۔ کس لیے آ رہی ہے؟ اس کو مثلا ڈراموں میں جانا ہے۔ کس لیے آ رہی ہے؟ اس کو مختلف کام کرنے ہیں۔ تو جب عورت باہر آتی ہے تو ایک نامحرم مرد کے ساتھ بیٹھتی ہے، اور حدیث نبوی ہے جب ایک عورت اور مرد، ایک نامحرم عورت اور مرد آپس میں بیٹھتے ہیں، تیسرا کوئی نہیں ہوتا، ان کے بیچ میں شیطان ہوتا ہے۔ اب تیسرا ہے شیطان۔ تو اب دیکھیے عورت جب گھر کے اندر تھی تو ظاہر ٹکراؤ تو نہیں ہو رہا تھا، لیکن جب یہ عورت باہر آ گئی، مرد تو پہلے سے باہر تھا لیکن عورت اندر تھی، ظاہر مرد کی رسائی عورت تک کم تھی، نامحرم مردوں کی نامحرم عورتوں تک رسائی کم تھی، لیکن جب عورت نے خود اس گھر سے خود کو نکال کر باہر لا لیا تو رسائی ان کی کیا ہو گئی؟ آسان ہو گئی، ملنا جلنا آسان ہو گیا، یعنی گناہ میں پڑنا اس کا خطرہ۔ لیکن ایک گھر کے اندر والی عورت اگر گناہ کرنا بھی چاہتی، بہت مشکل تھا اس معاشرے میں اس چار دیواری سے باہر نکلنا، لیکن جب عورت چار دیواری سے باہر آ گئی تو اب یہ کہا جاتا ہے ان کے شعور کو اتنا بڑھایا جائے، تقویٰ کو آپ کتنا بڑھاؤ گے؟ جب رسول خود فرما رہے ہیں کہ محرم نامحرم عورت آپس میں مل جائیں، تیسرا شیطان ہوتا ہے۔ حضرت یوسف کہہ رہے ہیں کہ اللہ مرحم ربی، اگر میرا رب مجھ پہ رحم نہ کرتا، نبی خدا کہہ رہے ہیں اگر میرا خدا مجھ پہ رحم نہ کرتا۔ زلیخا کا وسوسہ اتنا خطرناک تھا۔ بھئی انسان ہے نا، انسان جائز الخطا، عصمت کا عامل تو نہیں ہے، کتنا بھی پڑھا لکھا کیوں نہ ہو، بڑے بڑے زاہد، بڑے بڑے عباد آپ دیکھتے ہیں گناہوں میں پڑ جاتے ہیں، واقعات آپ کے سامنے موجود ہیں۔ بھئی واقعات کیا آپ معاشرے میں آپ نہیں دیکھ رہے؟ جب یہ آپس میں ملتے ہیں تو اس سے فحشا، اس سے گناہ، اس سے زنا، اس سے بدترین مصیبتیں، گھروں سے بھاگ جانا، غلط دوستیاں، پھر گھر تباہ ہو جاتے ہیں، عزتیں پامال ہو جاتی ہیں۔ یہ اس کا ایک نتیجہ ہے جب عورت باہر آئی۔ تیسرا ان میں کیا تھا؟ شیطان تھا۔ دوسری چیز جو پروردگار عالم نے رکھی تھی قرآن مجید میں، وہ فرمائے وَبِمَا أَنفَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ، اللہ نے کمانے کی ذمہ داری مرد کو دی تھی کہ مرد کمائے گا اپنے گھر کے لیے، خرچ آور مرد ہوگا، اقتصادی ذمہ داری مرد کو ہوگی، بازاروں میں مرد جائے گا، کٹھن کام مرد کرے گا، گھر کے بچوں کے لیے روٹی لانا کس کے ہاتھ میں؟ مرد میں ہوگی۔ اب یہ نیچرل ہے، جب آپ کے پاس اکنومیکلی پاور ہوتا ہے، جب مرد اکنومیکلی مضبوط ہوگا، مضبوطی سے مطلب جب اکنومک مرد کے ہاتھ میں ہوگی تو لہٰذا اس کا گھر میں کنٹرول بھی زیادہ رہتا ہے۔ اب یہ نیچرل ہے، جب عورت بھی کمائے گی، جب عورت کمانے جائے گی تو ظاہر دو کمانے والے ہوں گے۔ یہ تو صحیح ہے گھر میں 2 ٹی وی آ جائیں گے، آپ اچھا بیڈ لے لو گے اور یہ ساری چیزیں کر دو گے، لیکن ساری عورتیں تو ایک مزاج کی نہیں ہوتی نا۔ ایک عورت ہے جو انڈرسٹینڈنگ کے ساتھ رہ رہی ہے، لیکن اکثر کیا ہوتا ہے اب ان میں تھوڑی سی انبن ہو گئی۔ پہلے یہ ہوتا تھا مرد کمانے والا ہے، گھر میں تھوڑا بہت جھگڑا ہو گیا، بیوی یہ سوچتی تھی اگر شوہر نے مجھے چھوڑ دیا میں کہاں جاؤں گی؟ ہاں ظاہر بھائیوں کے پاس جاؤں گی، باپ کے پاس جاؤں گی، ظاہر انہی بچوں میں اسی گھر میں مجھے گزارا کرنا ہے۔ اب کیا ہوتا ہے؟ اب یہ ہوتا ہے تھوڑا جھگڑا ہوتا ہے، کہتی ٹھیک ہے مجھے طلاق دے دو، میں کون سی تمہاری محتاج ہوں، میں اپنا کما رہی ہوں۔ تو یہ جو مال ہے یہ ایک انسان میں ایک عجیب جو کہتے ہیں نا کانفیڈنس پیدا کرتا ہے۔ تو یہ صرف پازیٹیو کانفیڈنس نہیں لاتا، اس میں ایک نیگیٹو کانفیڈنس بھی آتا ہے کہ اگر اس نے چھوڑ دیا تو کیا ہو گیا، اپنے بچوں کو لے کر چلی جاؤں گی،
میں خود اپنا گھر. تو اس سے ایک تو کیا ہوتا ہے گھر اجڑتے ہیں. تیسری چیز اس سے کیا ہوتا ہے جو شادی کی ایج ہے وہ بہت اوپر چلی جاتی ہے. پہلے شادیاں ہوتی تھی 17 سال میں، 18 سال میں، 19 سال میں. اب کیا ہوتا ہے کہ اس کو ڈگری لینی ہے. ظاہر ہے جب ایجوکیشن کا اتنا ریشو بھی ہوگا اور ایجوکیشن کی وجہ بھی ہوگی کہ ہمیں جاب کرنی ہے. حالانکہ اسلامک ایجوکیشن اگر کی جائے تو اور اچھا ہے، لیکن اگر دوسری ایجوکیشن جو ایجوکیشن صرفاً جاب کے لیے ہوتی، اس ایجوکیشن میں کوئی معرفت نہیں ہوتی. اب انجینئر بنو گے کون سی معرفت ملے گی؟ آپ سائنسدان بنو گے کون سی معرفت ملے گی؟ دو کام ہوتے ہیں نا، علم الابدان ہے، جسموں کی خدمت انسان کی کرنا، وہ ڈاکٹر جا کے بنتا ہے چلو کسی کی خدمت کر لی. لیکن اکثر آج جو ایجوکیشن کا مقصد بنایا جاتا ہے وہ یہ ہے کہ مجھے کمانا ہے، یعنی میں جاب کے لیے ایجوکیشن کے پیچھے جاتا ہوں. تو اس میں ظاہر خواتین جب پڑھنے جائیں گی تو ان کی ایج ظاہر بیچلر کریں گی، ماسٹر کریں گی اور اس سے زیادہ پڑھنی چاہیں تو نارملی 27، 26، 25، 30 ایئرس تک چلی جائیں گی، ایج بڑھ جاتی ہے. اور یہ چیز یاد رکھیں اسلام میں اتنی تاکید کیوں ہے کہ بچوں کی جلدی شادی کراؤ، یعنی 16، 17 کے بعد میکسیمم 22 تک اس کی شادی ہونی چاہیے. بہت زیادہ ہو تو 25 تک اس بچے اور جوان بیٹے کی شادی کروا دو. کیوں؟ کیونکہ جوانی میں ایک نشاط ہوتی ہے، ایک جذبہ ہوتا ہے، ایک تر و تازگی اور تراوت ہوتی ہے. جب جوانی میں بچے کی تم شادی کرواؤ گی، وہ خوشی جو ان کے بیچ میں ہوگی، وہ عشق اور علاقہ، وہ محبت جو ان کے بیچ میں ہوگا، وہ بڑی عمر میں نہیں ہوتا. اور جب خواتین 30 ایئرز میں جا کے شادی کرتی ہے، ایک تو افسردہ ہوتی ہیں، دوسرا بہت ان میں انبن ہو جاتی ہے، اور تھوڑی نہیں بنتی تو فوراً طلاق لے لیتی ہیں. گھر بنتے نہیں ہیں، جو بڑی عمر میں شادی ہوتی ہے بہت کم ہوتا ہے. نادر کیسے، میں نہیں کہہ رہا، کم کیسز ہیں جن میں وہ بنتی بھی ہے، لیکن اکثر یہ ہوتا ہے وہ نشاط جو آپ کو جوانی میں ملتی ہے تو ایج بڑھتی جاتی ہے. اور آج کل تو یہ رشتے لینے والے جو نادان ہیں وہ بھی یہی جا کے پوچھتے ہیں کہ پڑھا کیا ہے. لڑکی نے بیچلر کی ہے، ماسٹر، والدین مجبور ہیں اس کو، یعنی آج عورتوں سے لڑکیوں سے شادیاں نہیں ہو رہی، ڈگریوں سے شادیاں کروائی جا رہی ہیں کہ بیچلر کی ہے یا ماسٹر کی ہے. بھائی یہ سوچو کہ اس کے اندر تقویٰ ہے کہ نہیں. اصل جو اس عورت کے اوپر وظیفہ الہی تھا وہ وظیفہ الہی جو جناب سیدہ کا تھا، یعنی یہ حسن و حسین، اگر حسن و حسین ہے جناب سیدہ کی وجہ سے، علی اکبر ہے، علی اصغر ہے، جناب سکینہ اگر سکینہ ہے تو جناب ام لیلہ، ام رباب کی وجہ سے، یہ ان بیبیوں جناب ام فروا کی وجہ سے کہ ایسے بچوں کی تربیت ہے. اصل فوکس جو تھا، میں جانتا ہوں ایسے ماں باپ کو ایران میں بھی ہم نے ایک شخص سے پوچھا تو اس نے کہا بس اب دیکھیں دونوں کام کر رہے ہیں، کما بھی زیادہ رہے ہیں. یعنی آپ دیکھیں سسٹم کتنا الٹ ہو گیا. پہلے کماتے کم تھے، بچے زیادہ تھے، اب دونوں کما رہے ہیں، بچے بھی 1-2 کر رہے ہیں. تو یہ مطلب اس پیسے میں برکت نہیں ہے. اور جو 1-2 بچے ہیں اس کی تربیت بھی صحیح نہیں کر رہے. یہ بچے بڑے ہو کے نافرمان بن رہے ہیں، آخر بڑھاپے میں دونوں اکیلے بیٹھے ہوئے، بچے پتہ نہیں کہاں چلے گئے. تو میں نے کہا بیوی بھی کما رہی ہے، آپ بھی کما رہے، بچوں کون دیکھتا ہے؟ تو اس نے مولانا بچوں کو تو وہ جو بچے سنبھالنے والے انہوں نے کھولے ہوئے ہیں تو وہاں بچوں کو چھوڑ دیتے ہیں، شام کو بچے کو لے کر آتے ہیں. وہ پڑھ کے اتنا تھکا ہوا ہوتا ہے، کہتا ہے مجھے تو مہینہ ہو گیا بچے کی شکل بھی نہیں دیکھ پاتا. رات کو جلدی سو جاتا ہے، صبح تک میں 5 o'clock کو اٹھ کے وہ چلا جاتا ہے، تو ہمیں نصیب ہی کم ہوتا ہے. تو اب یعنی ماں بھی کمانے جائے، باپ بھی کمانے جائے. صرف جو اہم کام ہے، میں اگلی نشست میں اس پہ عرض کروں گا کہ امام کا جملہ آپ سنیے گا کہ امام کیا فرماتے ہیں کہ خدا مجھے ایسے کام میں مشغول نہ کر جو کام مہم نہیں ہے، مجھے اس کام میں مشغول کر جو مہم ہے. انسان یہ سوچے کہ آج جو میرا مشغلہ ہے، جن کاموں میں میں بزی لگا پڑا ہوں، وہ کام وہ ہیں جو خدا نے کہا تھا، یا وہ کام وہ ہیں جو صرف خواب و خیال میں مشغول ہوں. اور سب سے بڑی امانت الہی اولاد کی امانت ہے، جو اس ماں کی ذمہ داری تھی اپنے اس احساس سے، اپنے اس ایموشن سے، اپنی اس خیال اور تدبیر سے اس بچے کی ایسی تربیت کرے کہ ایسا بچہ معاشرے میں دے کہ اگر تم دنیا سے چلی جاؤ تو یہ اس بچے کے اعمال کی وجہ سے تمہاری آخرت بنی رہے. لیکن دونوں پیسے کے پیچھے چلے جاتے ہو، اس بچے کو کون دیکھے گا؟ اس بچے کو کس کے حوالے کرتے ہو؟ اسکول کے حوالے. اسکول میں کون پڑھاتا ہے؟ ٹیچرز پڑھاتے ہیں. کیا تم نے کبھی سوچا اس ٹیچر کا بیک گراؤنڈ کیا ہے؟ کیا کبھی تم نے سوچا اس ٹیچر کی سوچ کیا ہے؟ کیا کبھی تم نے سوچا اس ٹیچر کے ذہن میں، اس کے دل میں محبت علی بھی ہے کہ نہیں؟ اگر وہ بھی نہیں ہے، کم از کم یہ بے دین تو نہ ہو. کم از کم تمہارے بچوں کو، یعنی یہ ہمارے بچے 7 to 8 hours ان ٹیچرز کے ہاتھ میں ہوتے ہیں. ہمیں یہ بھی نہیں پتا یہ ٹیچرز کیسے ہیں. جس اسکول میں ہم بھیجنے میں یہ نہیں پتا وہ بچے جو اسکول میں آ رہے ہیں یہ بچے کیسے ہیں. تو عزیزان محترم، یہ ماحول ہے سب سے اعلیٰ ترین ذمہ داری. اس ٹاپک کو میں کنٹینیو کروں گا اگلی مجلس میں امام کے اگلے جملے پر کہ مولا کس طرح انسان کو سمجھاتے ہیں. تو جب تک درایت نہ ہو تب تک ہم معاشرے کو ایسے بچے نہیں دے سکتے. یہ آخر الزمان ہے، یہ امام زمانہ کے ظہور کا زمانہ ہے. جب مولا 313 کا نام لیتے ہیں اس کا مطلب ملین شیعہ ہوں گے، لیکن فکر رکھنے والے
عقل رکھنے والے، آخرت کو سنوارنے والے، اپنی قبر کو بنانے والے شیعہ بہت کم ہوں گے، تب امام 313 کا نام لیتے ہیں۔ تو یہ مت سوچئے لوگ کیا کہیں گے، معاشرہ کیا کہے گا، ہمیشہ یہ سوچیں میرا پروردگار عالم کیا کہے گا۔ مرد کی تربیت ایسے کریں جیسے اسلام نے کہی، عورت کی تربیت ایسے کریں جیسے اسلام نے کہی۔ خلاصہ یہ کہ پروردگارہ اصلاح کر میرے عمل کی، اصلاح کر میرے عمل کی۔ اصلاح امام کیوں فرماتے ہیں بقدرت کا ما فسد منی، میں یہ سوچتا ہوں کہ میں صحیح کر رہا ہوں، میں یہ سوچتا ہوں اپنی بیٹی کے ساتھ صحیح کر رہا ہوں، اس کو معاشرے میں بھیج دیتا ہوں، لیکن یہ مجھ سے فساد ہے، خدا اس کی اصلاح کر۔ اور یہاں تک امام فرماتے جو انسان کر سکے، جس میں توانائی ہو، کسی کو گناہ سے روک سکے اور سمجھے کہ میں سمجھا سکتا ہوں، لیکن اگر وہ نہ کرے، اولاد تو اپنے ہاتھ میں ہے نا، انسان سوچ سکے کہ میں اولاد کو سمجھا سکتا ہوں، اولاد نہیں ایون کسی اور بدحجاب کی، کسی اور غلط کام کرنے والے کی میں اصلاح کر سکتا ہوں۔ کبھی کبھی میرا ایک چھوٹا سا جملہ کسی انسان کی اصلاح کر دیتا ہے، جس طرح ایک جملہ کسی کی اپنا گناہی میں بھی ڈال سکتا ہے۔ تو فرماتے ہیں وہ یقدر علیہ فقد خان، اگر کر سکتا ہے، اصلاح کر سکتا ہے، کسی مومن کو یہ جملہ کہہ سکتا ہے اور اس پہ اپنا اثر ڈال سکتا ہے، اور اگر کسی کو نہ بولے اور گناہ کرتے ہوئے دیکھے، فرمایا اس نے دین الہی سے اور اپنے رب سے خیانت کی ہے۔ تو خدا بندہ ہمیں ان خیانتوں سے بچا، اور جو کام ہم زندگی میں انجام دے رہے ہیں پروردگارہ، وہ کام ہوں جو اہل بیت علیہ السلام ہم سے چاہتے ہیں۔ 60-70 سال کی زندگی ہے، پروردگارہ اس کو ایسے گزارنے کی توفیق دے جیسے ہمارے آقا امام زمانہ ہم سے دیکھنا چاہتے، اور ہم سب سے انشاءاللہ راضی و خوشنود رہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔